ہاتھ دھوئے گئے بولتے نہیں تھاکے ہیں ہاتھ کھڑا کریں جو تھکے نہیں بات جب مکمل ہو جائے پھر ہاتھ کھڑا کرنا چاہیے الحمدللہ کتنی نورانی اور کتنی پیاری محفل ہے ایمان تازہ ہو رہا ہے میں حضرت سے گزارش کروں گا انشاءاللہ اس کے بعد حافظ صاحب کی نعت ہوگی مولانا یحییٰ عباسی کا بیان ہوگا پھر جو مہمان خصوصی ہیں ان کا بیان ہوگا اب تشریف لاتے ہیں خطیب پاکستان پیر طریقت مولانا قاری عبدالحی عابد صاحب ان کا الحمدللہ الحمدللہ وکفا الصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم دروش بلند آواز سے دروش ادھر سے آواز نہیں آ رہی بلند آواز سے نہیں مزہ نہیں آیا
اللہم صلی علی. جو سنی ہے ذرا میرے ساتھ مل کے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. سب نے پڑھ لیا دروشی؟ سب نے پڑھ لیا؟ جس نے نہیں پڑھا ہاتھ کھڑا کرے اونچا اونچا کیا رہا. ماشاءاللہ سب نے پڑھا. کہو الحمدللہ. وہ دیکھو دوڑے ہوئے جا رہے ہیں. ٹھہرو یار ٹھہرو. یہ دوڑے ہوئے جا رہے ہیں. سب دیکھ رہے ہیں. کون جا رہے ہوئے جا رہے ہیں؟ رب کی رحمت کے فرشتے. مولانا نعمانی نے اعلان کیا عظمت صحابہ کانفرنس ہوئی. اللہ نے 70,000 فرشتوں کو اس ادارے کے ارد گرد نوکر غلام بنا کے کھڑا کر دیا. یا اللہ ہماری ڈیوٹی. فرمایا یہ قاری عبدالحی عابد اور سارے مل کے جب دروشی پڑھیں تم نے جنت کی ریشم کی تھیلیوں میں بند کر لینا ہے اور سونے کے ٹریوں میں رکھ کے میرے مصطفیٰ کے گنبد خضرا پہ پہنچا دیا. ہم تمہارا درود لے کے حضور کے روضہ تر پہ پہنچ گئے. پہنچ بھی گیا منظور بھی ہو گیا. نہ پاسپورٹ کی ضرورت نہ ویزے کی ضرورت نہ ٹکٹ کی ضرورت. صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پوچھا یار حضور اپنا درود لینے یہاں نہیں آتے؟ حضور اپنا دروشی لینے کے لیے یہاں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا نہیں آتے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کوین کی ڈاک اس کے محل میں جاتی ہے، وہ خود ڈاک لینے ڈاک خانے نہیں جاتی. دروشی دنیا میں جہاں بھی پڑھا جاتا ہے وہ حضور کے گنبد خضرا پہ پہنچایا جاتا ہے. حضور دروشی لینے کے لیے برمنگھم میں. تو پھر کیوں نہ کہوں ادب کر بے ادبی سے آواز ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا. ادب کر بے ادبی سے آواز ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا. کیوں؟ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے. ذرا مل کے کہو جو ہوتا ہے عاشق. عاشق بنو عاشق. عاشق نہیں ادھر سے آواز نہیں آ رہی. عاشق بنو عاشق. جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در. کیسے؟ آج کل پاکستان میں ایک شعر چل رہا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا میرے آقا آؤ کہ موت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیں بچھاتے بچھاتے میرے آقا آؤ. کیوں؟ جو ہوتا ہے عاشق، بلند آواز سے، جو ہوتا ہے عاشق وہ جا
ہم عاشق ہیں، ہم حضور کے گنبد خضرا پہ جاتے ہیں، بلاتے نہیں۔ یہ کون ہے؟ شیخ الارض والعجم سید حسین احمد بدری، جس نے 35 سال دیوبند میں حدیث رسول اللہ کا درس دیا اور 18 سال حضور کے گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھ کے حدیث رسول اللہ کا درس دیا۔ حضرت مدنی فرماتے میاں رب ذوالجلال کی قسم ہے، 18 سال سے حضور کے روضہ تر کی چھاؤں میں حدیث رسول اللہ کا درس لے رہا ہوں۔ جس دن سے جہاں آیا ہوں اس کی برکت سے کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں مجھے حضور کی زیارت نصیب۔ جو ہوتا ہے عاشق، عاشق بن کے جو ہوتا ہے عاشق، وہ جاتا ہے در پر نبی کو، وہ در در فینا بلال رضی اللہ تعالی بلند آواز سے۔ صحابہ کا نام، حضور کا نام ادب اور محبت کے ساتھ لینا چاہیے۔ حضور معراج سے واپس آئے، رات معراج والی تھی، ایسے ہی ہے بولو صحیح، رات معراج والی تھی، آج دن معراج النبی والا۔ حضور واپس آئے، میرا کالا بلال، حبشے کا بلال، میرا خادم، میرا عاشق سیدنا بلال حبشی حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ لبیک یا رسول اللہ، فرمایا میرے پیارے مؤذن رات کہاں تھے؟ عرض کیا کملی والے گھر میں آرام کر رہا تھا۔ فرمایا نہیں، رات میں معراج کے لیے گیا، جب جنت میں نے نبوت کا قدم رکھا، میرے دائیں بائیں پیچھے کسی کی جوتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا آپ کا حبشے کا کالا بلال ہے۔ جب آپ مکے کی گلیوں میں ہیں لیکن اس کے جوتے کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ میرے پیارے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عمل کرتے ہو؟ آدمان کی عرض کیا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور ایک شاعر نے تو کمال کر دیا، وہ کہتا ہے کملی والے تیرے نظروں میرے پیارے محبوب یہ جو کچھ بھی ہے آپ کے قدموں کی برکت ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ بلند آواز سے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ربیع الاول میں تشریف لے آئے، جوان ہوئے، 25 برس کے ہوئے، شادی ہو گئی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ مل کے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اماں جی کی عمر 40 سال، جب حضور 40 سال کے ہو گئے فرمایا صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے میرے توحید کے علم کو بلند کرنا شروع کر۔ حضور تشریف لے آئے، آ کے پوچھا اے عربیو، اے ہاشمیو، اے اجمیو، اے قریشیو۔ قریشی صاحب تو میں انہوں کہنا انہوں قریشی صاحب نے تسی بڑے ظالم ہو،
ساڑھے نبی نو مار مار کے مکیوں باہر کر چکتے. تو پھر یہ کہتے ہیں میاں ٹھیک ہے، لیکن جب ہماری نسلیں آئیں پھر وہ ایسے حضور کے عاشق بنے کہ حضور کے وضو کے پانی کو بھی زمین کے نیچے گرنے نہیں دیتے. حضور وضو کر رہے ہیں، صحابہ یوں بیٹھے ہیں اور چلو بھر بھر کے چہرے پہ مار رہے ہیں. عتبہ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا پیغمبر کا لابدان، پیغمبر کے وضو کا پانی ہمارے لیے شفا بھی ہے، اور جہاں جہاں جسم میں لگ جائے گا جہنم کی آگ حرام. اللہ اکبر. فرمایا سارے جمع 40 برس ہو گئے، میرے اندر کوئی عیب ہو تو بتاؤ. ایسا اعلان نبی کر سکتا ہے اور کوئی بولو کر سکتا ہے؟ بلند آواز سے بولو. سب نے کہا نہیں، آپ جیسا نہ ہوا نہ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. سبحان اللہ کہو. لوگ کہتے ہیں یہ حضور کی شان نہیں بیان کرتے، وہ دیوبندی نہیں جو حضور کی شان نہ بیان کرتے. لیکن ہم حضور کی شان وہ بیان کرتے ہیں جو عرشوں پہ رحمان نے کی، اور مسجدوں میں قرآن نے کی، اور مسجد نبی میں حضرت حسان نے. جو عرش پہ رحمان نے کی، فرش پہ قرآن نے کی، اور مسجد نبی میں حسان. کھڑے ہو جاؤ نا ذرا، لبیک بھی آگے ہو جاؤ ذرا. جی یا رسول اللہ. فرمایا میں ممبر تمہیں دیتا ہوں میری شان بیان کر. آپ کی شان بیان کروں گناہ ہے، پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کے ان کی شان بیان کرنا یہ رتبہ بلند ہوتا ہے، یہ عبادت ہے. حضرت حسان کھڑے ہو گئے اور حضرت کیا کرتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ. بلند آواز سے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اس جیسا کوئی کہو. حضور کی زیارت نصیب ہوگی. برمنگھم میں آنے والوں فقیر آدمی ہوں، حضرت لہاری رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں، ذرا بلند آواز سے اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمبل پوش پہ میں قربان، سیرت بھی حسین صورت بھی حسین، اور اس کے مقام و مرتبہ کا اس بات سے اندازہ کر لو، اس بات سے اندازہ کر لو. آغاز ہے اس کی اور منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین. یا رب صلی وسلم. بلند آواز سے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. معراج کی راتیں بڑی ہیں، لیکن دو راتیں شان والی. ایک معراج کی رات، ایک ہجرت اور غار والی رات. معراج والی رات حضور علیہ السلام کو لے کے جانے والے سید
سیدنا جبرائیل السلام اور ہجرت والی رات حضور کے ساتھ جانے والے سیدنا صدیق اکبر بلند آواز سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج کی رات معراج کی رات جانے والا حضور کو براق پہ لے کے گیا بولو براق پہ لے کے گیا اور ہجرت والی رات حضور کو ساتھ لے کے جانے والا اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر شہادت رسالت زندہ باد اپنے بولو اپنے یہاں میرے بڑے بھائی مولانا محمد سیال قاسمی اللہ رحمت نازل فرمائے مل کے کہو وہ فرمایا کرتے تھے سنیو او سنیو ہر پودا اپنی اپنی شان والا گلاب کا پودا ہوگا تو پھول گلاب کا لگے گا چمبیلی کا بوٹا ہوگا پھول بلند آواز سے پھول چمبیلی کا ہوگا چمبے کا بوٹا ہوگا پھول چمبے کا لگے گا اللہ کریم نے ہجرت والی رات نظام ہی بدل گیا آج بوٹا صداقت کا پھول نبوت کا لگا ہوا ہے ہم سب کے رہبر صدیق اکبر بلند آواز سے کہو ہم سب کے رہبر صدیق اکبر یار پیمبر صدیق اکبر ہجرت کی شب خود آقا گئے تیرے گھر اے صدیق اکبر اپنے امیر مت بھول جانا روز محشر صدیق اکبر معراج کی رات جو جبریل گیا سدرۃ المنتہا پہ رک گیا آگے بلند آواز سے آگے نہیں جا سکا اور ہجرت والی رات صدیق اکبر جو حضور کے ساتھ گئے وہ ایسے گئے کہو وہ ایسے گئے پھر گھر واپس نہیں ہے بلند آواز سے پھر گھر واپس اور ایسے گئے مل کے کہو ایسے گئے کہ غار میں بھی ساتھ گئے آج مزار میں بھی ساتھ سوئے ہوئے شان صدیق کو فاروق دے کہ کرم میں بیان یہ دا واسف ہے رب دا اپنا قرآن روزہ اطہر دے وچ جیڑی او بچ دے ستھان کملے والے دے یاران دے کم آ گئی روزہ اطہر دے وچ جیڑی او بچ دی سی تھاں کملے والے دے یاراں دے کم آ گئی اپنے اپنے مقدر دی ہوندی ہے گل آئیاں تائیاں ہزاراں سی مکے گول جیڑی ساڈا چی نہ سکدی سی ایک قدم بھی چل عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی سبحان اللہ حضور کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا فاروق اعظم سب کو رضی اللہ عنہ آرام کر رہے ہیں کیوں جی حیات القلوب میں آتا ہے ملا یحظ الفقی میں آتا ہے اصول کافی میں آتا ہے سیدنا حسین ابن علی مل کے کہو رضی اللہ عنہ جہاں ان کی قبر ہے 30 گز ادھر 30 گز ادھر کتنے ہو گئے 30 گز ادھر کتنے ہو گئے 30 گز ادھر 120 گز کے اندر
یہاں سیدنا حسین ابن علی کی قبر ہے 120 گز کے اندر جو گناہگار فاسق بدکار بے نمازی دفن ہوگا سیدنا حسین ابن علی کی برکت سے اس کی بخشش ہو جائے گی اسے اللہ جنت کا ٹکٹ عطا فرمائے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ بھی کہو بلند آواز سے تو 120 گز کے اندر کوئی گناہگار دفن ہو جائے اس کو جنت مل گئی اور جو حضور کے بغلوں میں سوئے ہوئے جو حضور کی بلند آواز سے جو حضور کی بغلوں میں سوئے کیا ان کی بخشش نہیں ہوگی بولو بلند آواز سے اور بلند آواز سے وَمِنْبَرِ رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ لوگو میرے بھائی سے لے کر میرے گھر سے لے کر میرے محراب تک اس کے درمیان جو حصہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے حضور کہاں سوئے ہوئے ہیں آئشتانی جس کا عقیدہ بلند آواز سے حضور کہاں سوئے ہوئے ہیں سیدنا صدیق اکبر کہاں سوئے ہوئے ہیں سیدنا فاروق اعظم کہاں سوئے ہوئے ہیں اللہ اکبر 3 قبریں ہیں چوتھی قبر کس کی ہوگی بلند آواز سے اور بلند آواز سے وہ قبر کی جگہ بھی خالی ہے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا میری قبر کھلے گی میں باہر آؤں گا پھر سیدنا صدیق اکبر آئیں گے پھر سیدنا فاروق اعظم آئیں گے پھر سیدنا بلند آواز سے ڈرونی پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آگے بھی پیغمبر پیچھے بھی پیغمبر درمیان میں شیخین یا اللہ یہ کہ ترکیب فرمایا کو کالے منہ والا ابو بکر کے اوپر حملہ کرے گا میرا مصطفیٰ تحفظ کرے گا کوئی فاروق اعظم پہ حملہ کرے گا میرا عیسیٰ بن مریم تحفظ کرے گا میرے آقا کے ساتھ جو مل گئے وہ دنیا میں کامیاب قبر میں کامیاب حشر کے میدان میں کامیاب اوہ بے شک اور میرے آقا سارے انسانوں سے آلہ بولو سارے انسانوں سے آلہ سارے جنات سے آلہ سارے فرشتوں سے آلہ آئیسٹانی بلند آواز سے عرش فرش لوح و قلم کرسی سے ادھر سے آواز نہیں آ رہی اور بلند آواز سے حضور سارے نبیوں سے آلہ عرش فرش لوح و قلم کرسی سے آلہ نہیں جس راہ سے گزر گئے وہ راہ بھی آلہ قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا مولانا قریشی بیٹھے ہیں مولانا نعمانی بیٹھے ہیں اور علماء اور دوست بزرگ حجاج بیٹھے ہیں رب ذوالجلال کی قسم وہ غارِ سار وہ غارِ حرا جہاں پیغمبر نے نبوت کا قدم رکھا آج 15ویں صدی شروع ہے آج تک تو غاروں سے حضور کی نبوت کی خوشبو میرے آقا سب سے اعلیٰ سب سے اپنے لیے بھی مہربان غیروں کے لیے بھی مہربان حضور یوں اشارہ کر دیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے حضور یوں اشارہ کر دیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں حضور لعب دہن سیدنا علی و مرتضیٰ کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں لگا دیں شفا ہو جائے حضور کا لعب دہن سیدنا صدیق اکبر اور رضی اللہ تعالی ان کے پاؤں پہ جہاں سانپ نے ڈگ نکلا وہاں لگا زخم ختم درد ختم زہر ختم اور حاجیو مکہ مکرمہ کے باہر آپ کی 20 میل کے فاصلے پہ وہ کنواں موجود ہے جس کا پانی کڑوا سا حضور نے اپنا لعب دہن کروے کنویں میں ڈالا وہ آج تک میٹھا قیامت کی صبح تک میٹھا پھر کیوں نہ کہوں ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے سبحان اللہ کہہ دیجئے ان کی نظروں سارے مل کے پڑھو یاد رکھنا حضور کی شان ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے ان کے
تلووں کا دھول ستارے بنے، ان سے ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے، ان کے تلووں کا دھول ستارے بنے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضور اپنوں کے لیے مہربان، غیروں کے لیے مہربان، حضور انسانوں کے لیے مہربان، حضور جنات کے لیے مہربان، حضور جانوروں کے لیے مہربان۔ اللہ نے حضور کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، سب کہو سبحان اللہ۔ چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں پہ شفقت، اپنوں پہ شفقت، غیروں پہ شفقت۔ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا چلو عیدگاہ چلیں، عید پڑھنے کے لیے جائیں۔ اللہ کرے ہمارے برطانیہ میں مسلمانوں کی ایک دن ہی عید ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ گئے اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چلیے ذرا، سارے صحابہ عیدگاہ پہنچ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بھی ابھی آتا ہوں۔ حضور علیہ السلام تیاری کر کے مدینہ طیبہ کے عیدگاہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام مدینے کے اندر چوک میں آئے، دیکھا ادھر بچے کھیل رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ادھر کھڑا ہے دیوار کے ساتھ، کچی دیوار کے ساتھ، دونوں ہاتھ کیوں لگا کے ٹیک لگا کے کھڑا ہے، رو رہا ہے۔ حضور اس طرف نہیں گئے، اس بچے کی طرف چلے گئے، جا کے نبوت والا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا، فرمایا بیٹا آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشیوں کا دن ہے، آج تو نئے کپڑے پہننے کا دن ہے، آج تو جیبوں میں پیسے بھرنے کا دن ہے، تو ان بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ بچے مجھے کھیلنے نہیں دیتے، تو اپنے کھیل سے باہر نکال دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ تیرا سر بھی ننگا، تیرے پاؤں بھی ننگے، تیرے کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں، تم نے نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ بچے کی چیخ نکل گئی، آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع کیے۔ کیوں دیکھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ کہاں جاؤں؟ عید کا دن ہے، دوستوں کے گھر جاتا ہوں، میں ان کی مائیں میرا کان پکڑ کے گھر سے نکال دیتی ہیں۔ آج اپنی بیٹا جاؤ، آج تو عید کا دن ہے، اپنی ماں کے پاس جاؤ، وہ تمہیں نئے کپڑے پہنائے، نئے جوتے پہنائے، تمہیں کھیلنے کے لیے پیسے دے، تم یہاں کیوں پھر رہے؟ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں پریشان ہوں، اس لیے کہ میں یتیم مدینہ ہوں، میرے ابا دنیا میں نہیں رہے، میری اماں دنیا میں نہیں رہی، یہ تو ماں اپنی اولاد کو تیار کر کے عیدگاہ بھیج دے، میں کس کے ہاں جاؤں؟ میرا کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میں نے کپڑے نہیں پہنے، مجھے آج اپنی اماں یاد آ رہی ہے، اپنے ابو یاد آ رہے ہیں، کاش میرے ماں باپ ہوتے، میں بھی آج عید کی خوشیاں مناتا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹا نہ رو، جب میں دنیا میں آیا تو میں بھی یتیم تھا، میرے ابا دنیا سے چلے گئے، ہوش مالی تو اماں چلی گئی، میں یتیم تھا، سائے پسند آئے نہ اس پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو، بیٹا پریشان نہ ہو، میرے ساتھ چلو، آج کے بعد تمہیں کوئی پوچھے گا تیرا ابا کون ہے، کہہ دینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ، میں سن لیا ابھی ختم کرتا ہوں 3 منٹ میں۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھر لے آئے، فرمایا مسلمانوں کی اماں اس کو کپڑے پہناؤ، غسل دو، خادمہ سے کہو تیاری کراؤ۔ حضور علیہ السلام نے اس کو یتیم بچے کو اٹھایا، اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہمیں دے دے، بڑی اچھی سواری ہے۔ حضور نے فرمایا یہ یتیم ہے، جب روتا
ہوتا ہے تو عرش کے ہی کمرے عرش کے وہ مینارے بھی ہل جاتے ہیں. میں نے کندھے پہ اٹھا لیا, پیار دیا. جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اللہ تعالیٰ ہر بار کے مطابق اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے. کندھوں پہ بٹھا کے عیدگاہ لے آئے. حضور علیہ السلام منبر پہ بیٹھے ہیں, بچہ پاس کھڑا ہے. سیدنا صدیق اکبر بلند آواز سے حضور کے قریب آئے, بچے سے پوچھا ہمارے محبوب کو کیسا پایا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہتا ہے عیدگاہ ماغرے پاکوے تو عیدگاہ ماغرے پاکوے تو بساتے کتنے روئے تو صد ہزارہ عید قربانت کنم اے حبیب صد ہزارہ عید قربانت کنم. کملی والے ہم لوگ اس کو عیدگاہ سمجھتے ہوں, میں تے آپ کے محلے کو عیدگاہ سمجھتا ہوں. لاکھوں عیدیں آپ کے قدموں پہ میں قربان کر دوں. مجھے اتنی خوشی ہے آج تک مجھے کبھی ایسی خوشی نصیب نہیں ہوئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آقا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹا ہمارے آقا کو کیسے پایا. اس کی آنکھوں میں آنسو آگے کہنے لگا یوں تو سارے نبی ہیں مکرم مگر بلند آواز سے کہا یوں تو سارے نبی ہیں مکرم مگر اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے نبی ہیں مکرم مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. عظمت صحابہ کانفرنس ہوئی ہے, اس کے سارا سیرہ بانی استاد العلماء حضرت صاحبزادہ مولانا امداد الحسن نعمانی ہیں, ان کے بیٹے ہیں اور ان کے ساتھی رفقا ہیں حضرت قریشی صاحب ہیں. ان حضرات نے تعاون کیا اور بار بھی یہ کانفرنس ہو رہی ہے, اور جب تک مولانا کی نعمانی صاحب کی زندگی ہے اللہ برکت عطا فرمائے. یہ کانفرنس جاری رہے گی, کہو انشاءاللہ. اس کے کامیابی کے لیے دعا بھی کریں, تعاون بھی کریں. سکنے دل میں ایسے بھی ہو سکتا ہے اس کا کام, تاکہ یہ کانفرنس باقاعدہ جاری رہے. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. میرے ساتھی ہیں, دوست ہیں, چودھری ذوالفقار احمد صاحب دلدل والے, حاجی رفیق صاحب ہیں, چودھری حیدر علی صاحب ہیں, بڑی محبت کا اظہار کیا انہوں نے. ان کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور زیر انجات فرمائے. جہاں جہاں سے لوگ آئیں اللہ سب کے حاضری کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وما علينا الا البلاغ المبين.